شہزادی۔ ایک ملک میں راجا رہتا تھا۔ راجا بہت اچھا اور نرم دل تھا۔ راجکماری بھی راجا کی طرح بہت اچھی تھی۔ بہت سال گزر گئے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن راجکماری کو محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی ہوتی ہے۔ اب راجا اور راجکماری بہت خوش ہوتے ہیں۔ محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعوت میں پریوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ سب پریاں چھوٹی راجکماری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور انہوں نے راجکماری کو بہت خوبصورت تحائف پیش کیے۔ چھوٹی راجکماری کو خوب دعائیں دینے لگیں۔ راجا ایک پری کو دعوت میں بلانا بھول گیا تھا۔ یہ کالی پری تھی جو بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھی۔ جب اس کو دعوت کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گئی، فوراً محل میں گئی اور کہنے لگی، راجکمار تو نے ہمیں بدصورت سمجھ کر دعوت میں نہیں بلایا، اب میں تجھ کو اس کا مزہ چکھاؤں گی۔ تو یاد رکھے گا کہ تو نے کس کو نہیں بلایا ہے۔ یہ راجکماری جب 15 سال کی ہوگی تو مر جائے گی اور تم پھر سے بے اولاد ہو جاؤ گے۔ ارے کالی پری، ایسا نہ کرو، ہم بھول گئے تھے تجھے بلانا، یہ سزا میری بچی کو مت دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ کالی پری یہ کہہ کر غائب ہو گئی اور راجا اور راجکماری رونے لگے کہ اتنے میں پریوں کی ملکہ آ گئی۔ راجکماری ملکہ پری کو دیکھ کر روتے روتے کہنے لگی، آپ ہی کچھ کیجئے پریوں کی ملکہ۔ تو پریوں کی ملکہ نے کہا، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، ہاں راجکماری مرے گی نہیں، مگر یہ 15 سال کی عمر میں 100 سال کے لیے سو جائے گی اور 100 سال کے بعد ایک راجا آ کر اس کو چھوئے گا تو یہ نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ لیکن اچھی پری، اس وقت تک تو ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے۔ جب شہزادی سو جائے گی تو محل کے تمام لوگ بھی سو جائیں گے اور جب 100 سال کے بعد شہزادی اٹھے گی اور جب وہ سب کو چھوئے گی تو سارا محل پھر سے جاگ جائے گا۔ یہ کہہ کر پریوں کی ملکہ غائب ہو گئی۔ اب شہزادی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ جب شہزادی 15 سال کی ہوئی تو ایک دن باغ میں کھیلتے کھیلتے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کالی پری دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کالی پری بہت خوش ہوئی اور وہ راجکمار اور راجکماری کے پاس گئی اور کہنے لگی، راجکمار، تمہاری شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی ہے۔ شہزادی کو وہاں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا گیا۔ شہزادی کے بیڈ پر لیٹتے ہی سارا محل سو گیا۔ جو جہاں کوئی تھا وہاں پر ہی سو گیا۔ راجکمار اور راجکماری بھی سو گئے۔ اس طرح سے بہت سا وقت گزر گیا کہ ایک دن ہمسایہ ملک کا شہزادہ ادھر آ نکلا۔ اس نے جب محل کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ اس کو محل کے اندر جانا چاہیے۔ وہ جب محل کے اندر گیا تو بہت حیران ہوا۔ محل میں سب لوگ سو رہے تھے۔ وہ محل کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادی، راجا اور راجکماری سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر راجا کو ہاتھ لگایا مگر راجا نہ اٹھا۔ اس نے شہزادی کو ہاتھ سے چھوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے والدین بھی اس کے قریب ہی سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے سب کو باری باری ہاتھ لگایا۔ سب لوگ اٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا محل جاگ اٹھا ہو اور سب بہت خوش تھے۔ ادھر جب پریوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی محل میں مبارکباد دینے آئیں۔ راجکمار بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور شہزادی کی شادی شہزادے سے کر دی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔